السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل سید ہارر ڈائریز۔ امید ہے میرے تمام لسنرز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، بہت ساری زندگی میں ہمارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں مدتوں یاد رہتے ہیں، اور وہ وقت جن میں وہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں گزارنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے۔ آج کا واقعہ ایک کپل کا ہے۔ خاتون لکھتی ہیں، اپنا نام شیئر نہیں کیا۔ میں اور میرے شوہر عرفان نے پائی جوڑ کر ایک گھر لیا جس کو ہم جنت بنانے کی خواہش رکھتے تھے۔ ہمارا ایک بیٹا جو 2 ماہ کا تھا، ہم اس کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر شہر سے دور سنسان علاقے میں تھا، مگر وہاں گھر کے دونوں طرف اور بھی کچھ گھر بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک گھر میں ایک پٹھان فیملی رہتی تھی اور دوسری جانب فیکٹری کے کچھ مزدوروں نے گھر کرائے پر لیا ہوا تھا، جس میں سے آدھے رات کے شفٹ میں کام کرتے تھے اور آدھے دن میں مارننگ شفٹ میں کام کیا کرتے تھے۔ گھر کی شفٹ اور شفٹنگ وغیرہ اور باقی معاملات دن رات ہم کیا کرتے۔ پسماندہ اور اس ٹائپ کا علاقہ ہونے جس میں کچھ ضروری سہولیات بھی نہیں تھیں، جیسے بجلی، گیس، ہمیں کافی پریشانی بھی ہوئی۔ ہم نے گیس سلنڈر وغیرہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میرے شوہر نے گیس والوں کو یہاں کنیکشن کے لیے درخواست بھی دے دی، مگر انہوں نے تقریباً 20 سے 25 دن کا ٹائم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کے کنیکشن کے لیے بھی اب دوڑ بھاگ شروع کر دی، مگر یہ تمام معاملات اتنی جلدی ہونے والے نہیں تھے۔ دن رات شفٹنگ کر کے ہم نے 2 سے 3 دن ہمیں لگ گئے۔ ہم نے ایک سامان ایک ہال کمرے میں رکھ دیا اور ضرورت اس کے استعمال کی چیزیں کچھ تھوڑی بہت نکال لیں۔ میں اور میرے شوہر تھوڑی دیر سے اٹھے۔ باہر سے ناشتہ لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے گھر کے دروازے کو بند رکھنے اور کسی کو سامنے نہ کھولنے کا کہہ کر ناشتہ لینے باہر چلے گئے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ابھی جتنا سامان ہے جو ہال کمرے میں رکھا ہے اس کو اتنی دیر میں سیٹ کر لیا جائے۔ چھوٹا بیٹا بھی میرا بھی سو رہا تھا۔ میں نے ٹائم کو ضائع کرنے کے بجائے سامان سیٹ کرنے کے لیے ہال کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھولا تو میں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ہال کمرے میں 3 اینٹیں رکھی ہوئی تھیں اور اس پر تھوڑی دیر پہلے ایسا لگتا کہ جیسے کسی نے کچھ پکایا ہو۔ میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ مل پیک کے کارٹن کے پیکٹ بھی لے کر آئی تھی۔ 2 دودھ کے پیکٹ وہاں بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ دیگچی بھی رکھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ پھر میں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ پرانے رہنے والوں نے ان میں سے کسی نے کچھ کیا ہو اور کر وہ یہاں سے چلے گئے ہوں۔ میں نے ہال کمرے کا بہت اچھے طریقے سے جائزہ لیا، مگر مجھے وہاں پہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں سے کوئی آنے جانے کا راستہ ہو۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ میں نے اسے دوبارہ ساتھ والے مزدوروں کی شرارت سمجھ کر بلا دیا۔ میرے شوہر اور میں نے مل کر 2 دن سیٹنگ کری۔ ان 2 دنوں میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو غیر معمولی ہو۔ اس گھر میں 3 کمرے تھے، جس میں ایک بڑا کمرہ تھا جو بطور بیٹھک استعمال میں لانے کا ارادہ تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں چائے پکانے والا واقعہ ہوا تھا۔ دوسرا کمرہ ساتھ پٹھان فیملی کے گھر کی جانب تھا، مگر اس کمرے کی غیر معمولی بات یہ تھی کہ اس کمرے کی چھت اور دیواروں سے پانی ٹپکتا رہتا تھا، جیسے مسلسل بارش سے کچے گھروں کی چھتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں۔ مگر سابقہ مالک مکان نے ہمیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ مستری سے یہ تمام کام وغیرہ کرا دیں گے، اور ہم نے ان باتوں پر یقین کر لیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ یہ کمرہ ہماری رہائشی کمرہ تھا، جس میں اب ہم نے کچن بھی بنا لیا تھا۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد میں نے نیا کارپیٹ لینے کی فرمائش کی۔ اگلے ہی روز میرے شوہر مارکیٹ چلے گئے اور کارپیٹ وغیرہ کی ناپ لے کر سوزوکی میں لے کر اور اپنے ساتھ ایک بندے کو بھی لے کر آ گئے۔ میں نے اپنے شوہر اور اس بندے کے لیے چائے رکھ دی۔ جب تک وہ چائے پی رہے تھے میں نے سوچا کیوں نہ کارپیٹ بچھنے سے پہلے ایک پوچھا اس کمرے میں مار دیا جائے، کیونکہ کارپیٹ کے بعد یہ پاسبل نہیں ہو پائے گا۔ میں نے الماری میں سے پرانا ایک کپڑا نکال کر ایک بالٹی میں پانی بھر کر کمرے میں پوچھا لگانا شروع کر دیا،
تھوڑی ہی دیر میں جو میں دیکھتی ہوں تو دیکھ کر میری خوف سے چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ جس پانی سے میں پوچھا کر رہی ہوں وہ پانی نہیں، خون ہے، اور پورے فرش پر خون پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے زوردار چیخ ماری اور وہیں ڈر کے بیٹھ گئی۔ میرے شوہر بھاگتے ہوئے آئے اور مجھ سے دریافت کیا کہ ایسا کیا ہوا جو تم نے اتنی زور سے چیخ ماری۔ میں نے ان کو کہا کہ اس بالٹی میں خون ہے، پانی نہیں ہے۔ میرے شوہر نے فوراً ہی چیک کیا تو دیکھا کہ اس میں گدلا سا پانی ہی تھا، خون وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت میرے شوہر نے اسے صرف اور صرف وہم سمجھا اور بات ختم کر دی۔ کچھ دنوں بعد میرے ہسبینڈ نے دوبارہ سے اپنی جاب جوائن کر لی، کیونکہ چھٹیاں مستقل نہیں رہ سکتی تھیں۔ کچھ دنوں بعد وہ جانے لگ گئے۔ میں اپنے بیٹے کو سلانے کی تیاری کرنے لگ گئی، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ صبح ہی صبح جلد سے جلد کھانا بنا کے فارغ ہو جاؤں۔ ابھی میرا منہ کچن کی دیوار کی جانب تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی چھپکلی مجھ پر آ کر گری ہے۔ میں کپڑے جھاڑنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے دوبارہ محسوس ہوا کہ جیسے ایک پھپھوندی لگا ہاتھ میرے چہرے کو اپنے گرد لپیٹ رہا ہے۔ میں خوف سے میری آواز بند ہو گئی۔ اس ہاتھ سے اتنے سڑے ہوئے اور بدبودار گوشت کی بدبو آ رہی تھی کہ میں لمحوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو بیڈ پر پایا۔ میرے شوہر میرے برابر میں تھے اور مجھے دریافت کر رہے تھے کہ ایسا کیا ہوا جو تم بے ہوش ہو گئی۔ میں نے انہیں تمام معاملات بتائے۔ وہ بہت فکر مند ہو گئے۔ اس کے بعد وہ صبح ہی برابر میں ہماری جو پٹھانوں کی فیملی رہتی تھی وہاں پر چلے گئے، اور آنے کے بعد وہ کافی پریشان لگے، مگر انہوں نے مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ اگلے دن میرے شوہر مجھ سے ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنی بہن کو یہاں بلا رہا ہوں، وہ تم لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی بھی کوئی ضرورت یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ کم سے کم فون کر کے مجھے ضرور بتا سکتی ہے۔ میرے شوہر کی بہن ناصرہ ایک بیوہ خاتون تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اکیلے ہی گھر میں کہیں رہا کرتی تھی۔ ہمارے بلانے پر وہ فوراً ہی آ گئیں۔ ماشاءاللہ نمازی، پرہیزگار، قرآن پڑھنے والی خاتون تھیں۔ ان کے آنے سے میرا بھی دل لگا رہا اور تمام معاملات خیر و عافیت سے صحیح چلتے رہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی ان دنوں۔ قرآن پاک وغیرہ اور باقی تمام دعائیں وغیرہ وہ پڑھتی اور ہم سب پر دم کرتی رہتی۔ ناصرہ بیٹھک والے کمرے میں رہنے لگی۔ ایک روز رات میں بہت زور زور سے ان کی چیخوں کی آوازیں آئیں۔ پورا گھر چیخوں سے گونجنے لگا۔ ہم لوگ پریشان ہو کر ایک دم کمرے کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی وہاں گئے ہیں تو ان کی چیخیں رک چکی تھیں، وہ اوندھے منہ زمین پر گری ہوئی تھیں اور ان کی موت ہو گئی تھی۔ ہم پھر بھی ہاسپٹل لے گئے، مگر ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ راستے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کی ریزن ہارٹ اٹیک بتایا۔ ہسبینڈ کی میرے ایک اور دوسری بہن تھی، بڑی بہن۔ ہم ان کے گھر فی الحال رہنے چلے گئے، مگر ظاہر سی بات ہے دوسرے کے گھر انسان کب تک رہ سکتا ہے۔ بالآخر تھک ہار کر ہم کچھ عرصے بعد واپسی اپنے گھر آ گئے، مگر اس بار ہم نے کچھ حفاظتی اقدامات کیے۔ ہم نے سب سے پہلے مولوی صاحب کو گھر کے جائزہ کروایا، اس کے بعد انہوں نے ہمیں جنوں کے 2 خاندانوں کی موجودگی کا بتایا، اور پھر ساتھ ہی کچن اور ہمارے کمرے کا حصار کھینچ لیا۔ یہ حصار بھی جنوں کے خاندانوں سے مذاکرات کے بعد کھینچا۔ مولوی صاحب نے ہمیں پوری کوششیں کی جنات سے کہ کسی طریقے سے وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، مگر وہ کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، دوسرا کمرہ چھوڑنے پر راضی نہ تھے۔ میں نے مولوی صاحب نے ہماری مجبوری دیکھتے ہوئے کمرے اور کچن کا حصار کھینچ لیا۔ ہم دونوں کو سختی سے بیٹھک اور دوسرے کمرے جانے سے روک دیا اور کمروں میں تالا لگا کر چابیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ہم ایک کمرے میں آرام سے رہنے لگے، مگر گھر پر وحشت کے سائے اور ناصرہ کی چیخوں کی آوازیں تھیں۔ مجھے دن کی خاموشی میں بھی سنائی دے رہی ہوتی تھی۔ خوف کے سائے زندگی گزار رہے تھے ہمارے ساتھ ساتھ۔ تقریباً 6 ماہ بعد ہمارے سابقہ مالک مکان نے ہماری رقم واپس دینے اور گھر واپس لینے کی گزارش کی ہم نے ان سے، جس پر مالک مکان نے یہ سب ہمارا وہم کہہ کر جان چھڑا لی، اور ہم کافی پریشان رہے۔ ہم نے اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی اس گھر پر لگا دی تھی، ہمیں پھر بھی گھر کا
سکون میں اثر نہیں آیا۔ ہم نے بڑے بڑے عاملوں، پیروں، مولویوں سے رابطہ کیا، مگر تمام چیزیں بے سود رہیں۔ ان سب کے دوران ہماری ایک پٹھان فیملی سے اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ گھر ہندوؤں کے دور کا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی ایک خاندان رہا کرتا تھا جو ہمیں اسی طرح تنگ کرتا تھا، مگر ہمارے مولوی صاحب نے ان جنوں کے خاندانوں کو اپنے اس روم میں بند کر دیا جس سے پانی بہتا رہتا ہے۔ یہ جنات ہمارے گھر سے بے گھر ہونے اور ایک کمرے میں قید ہونے پر روتے رہتے ہیں۔ اس کا یہی حل ہے کہ ان کو واپس ہمارے گھر بھیج دیا جائے، مگر ہمارے مولوی صاحب نے ان کے گرد سخت قسم کا گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ یہ بیٹھک والے جن کے ساتھ دوسرے مزدوروں کے گھروں میں بھی مقیم تھے، انہوں نے مولوی صاحب سے حصار بندھوایا ہوا تھا۔ جنات اپنے گھر کے قید کروائے ہیں، کیونکہ یہ گھر 20-25 سالوں سے خالی پڑا تھا۔ لوگوں کے مطابق اس گھر کا مالک مر چکا تھا، اس کے بیوی بچے کوئی نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے گلی کی مصیبتیں اس مکان میں قید کر دی تھیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہمارے پاس گھر کو اونے پونے داموں بیچ کر اپنی جمع پونجی بچانے کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا، سو ہم نے بھی پراپرٹی ڈیلر کے سامنے یہی کہا اور جیسے تیسے کر کے اس گھر کو فوراً بیچ دیا۔ ایک پادری نے اس گھر کو لینے کی خواہش ظاہر کی۔ پادری ساری کہانی سنا دی تھی ہم نے اسے کہ یہ مسئلے ہیں اس گھر میں۔ وہ تب بھی لینے کو تیار تھا۔ ہم نے خیر جیسے تیسے کر کے اس گھر سے اپنی جان چھڑائی۔ اللہ نے ہماری سن لی۔ خیر خیریت سے گھر پادری کے حوالے کر کر ہم نے شہر کو چھوڑ دیا، اور جب ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا تو ہماری اسی پٹھان فیملی سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ تقریباً 6 سال بعد ملاقات ہوتی ہے۔ پٹھان فیملی ہمیں بتاتی ہے کہ پادری نے جنات کو چھیڑ دیا تھا، جنات نے پادری کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جنات آزاد ہو گئے اور پھر سات مزدوروں والے گھر میں سے ایک ایک کر کے ایک مزدور کی پراسرار طور پر لاشیں ملنے لگ گئیں، جس کے بعد مزدوروں نے وہ گھر خالی کر دیا۔ پھر جنات نے ہمارے گھر کی جانب بدلے کی آگ لگا دی، جس میں 2 میرے چھوٹے بچے نیند میں تھے اور سو رہے تھے۔ جنات نے انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا، جس سے ان کی موت ہو گئی۔ وہاں پر معاملات اتنے زیادہ سنگین ہو گئے تھے کہ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں پر کوئی اب خریدنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ان معاملات سے بچا لیا اور ہم لوگ بہت صحیح وقت سے وہاں سے نکل گئے۔ میرا اور میرے شوہر کا ایک بہت عرصے بعد وہاں پہ جانا ہوا۔ ہمارے پاس اتنی ہمت نہ تھی کہ ہم ان گھروں کے اندر جاتے یا کچھ دیکھتے۔ باہر سے ہی ہم نے وہاں کا جائزہ لیا۔ وہاں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ عجیب وحشت گھروں سے ٹپک رہی تھی۔ ہم نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم تینوں کے گھروں کے مکینوں کے جانی نقصان اٹھانا پڑا، مگر پھر بھی ہم وہاں سے نکل گئے۔ اگر ہم وہاں سے نہ نکلتے تو شاید آج ہم زندہ نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی تمام آزمائشوں سے بچائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور سچے واقعے کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔